بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی کے ساتھ۔ میری طرف سے یعنی عائزہ خالد کی طرف سے میرے تمام پیارے پیارے دوستوں کو میرا سلام ہو۔ ان سب کو میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں ہیں جو میری تمام ڈیلی ویڈیوز دیکھ کر مجھے لائک کرتے ہیں اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھیجتے ہیں۔ شکریہ شکریہ۔ جی جناب، آج میں بنانے لگی ہوں سرسوں کا ساگ۔ ویسے تو سرسوں کا ساگ جو ہے اس کے بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، ہر کوئی اپنی طریقے سے بناتا ہے۔ کوئی اس کو گوشت میں بناتا ہے، کوئی اس میں آلو ڈال دیتا ہے، کوئی پنیر کا ساگ بنا دیتا ہے۔ ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں، میں آپ کو مختلف طریقوں سے بنانے کی کوشش کروں گی۔ آج جو میں طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس میں گوشت بھی ڈالوں گی اور آلو بھی ڈالوں گی، اور پھر آپ جب یہ ریسیپی آپ ریڈی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیسی ٹیسٹی اور لذیذ بنتی ہے۔ اس کو بنانے کے لیے میں سب سے پہلے پریشر کوکر کا استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارا جو ساگ ہے وہ بنے گا گوشت میں، اور آپ کو پتہ ہے گوشت جو ہے اس میں پریشر کوکر کا استعمال تو لازمی کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے، اور ویسے ہی تو گوشت آسانی سے نہیں گلتا۔ سب سے پہلے ہم نے گھی ڈال کر اپنا جو مٹن ہے گوشت اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ ساتھ میں اس کے ہم نے ڈالا ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ، وہ ڈال دیا ہے تاکہ جو اسمیل ہے گوشت کی وہ بھی جو ہے وہ دور ہو جائے، اور اچھا سا جو اس کا فلیور ہے جو ادرک اور لہسن کا سالن میں آتا ہے وہ بھی آ جائے۔ اس کو ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائی کر لیں گے دونوں کو، تاکہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے اور ہمارا گوشت جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے۔ جی، یہاں پر ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں ٹماٹر ایڈ کر رہے ہیں۔ ٹماٹر کو ہم مکس اپ کر کے اچھی طرح سے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر جو ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم ساتھ میں سارے مسالے۔ تو مسالوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ جائے گا نمک۔ نمک آپ نے شامل کر دینا ہے حسب ضرورت۔ اس کے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو اس لیے مینشن نہیں کرتی کہ یہ چیز اتنا ڈلے گا، کیونکہ آپ لوگ اپنے حساب سے کریے گا نا۔ اب میں نے گوشت جتنا لیا ہے، ساگ جتنا لیا ہے، اس حساب میں سے ہی میں ڈال رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس جتنی مقدار میں چیزیں ہیں اسی مقدار میں آپ لوگ ڈالیے گا۔ آپ نمک زیادہ کھاتے ہیں، کم ڈالتے ہیں، اس حساب سے آپ لوگوں نے ساری چیزوں کی مینجمنٹ کر لینی ہے۔ جی، تو اس کے نمک کے بعد ہم نے ڈالا ہے سرخ مرچ پاؤڈر، اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے مکس مسالہ، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے ثابت لال مرچ جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، اور زیرہ جو ہے وہ ثابت ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، پاؤڈر نہیں ڈالنا، زیرہ ثابت ڈال دینا ہے۔ ان سارے مسالوں سے جو ساگ کا فلیور آئے گا تو بڑا زبردست آئے گا۔ آپ نے جو ہے وہ یہ سارے مرچ وغیرہ ڈال دینے ہیں تاکہ تیکھا سا بنے، کیونکہ ساگ جو ہے وہ پھیکا تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ جتنی اس میں مرچی اور مسالے ہوں گے اتنے ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میرے جو نئے ویورز ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ تک میری اچھی اچھی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دینا ہے تاکہ ہمارا گوشت جو ہے اس کو ہم 1 گھنٹے کے وقفے کے لیے رکھ دیں نرم ہونے کے لیے۔ اچھا، ہم نے یہاں پر اس میں پانی ڈال دیا ہے، اور ہم جو ہے پریشر کوکر کو ریسٹ دیں گے پورا 1 گھنٹے کے لیے تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد ہم باقی کے سٹیپس فالو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم نے سائڈ پہ جو ہے وہ ساگ بھی ابالنے کے لیے جو رکھ دیا تھا وہ بھی تقریباً ہمارا ریڈی ہو چکا ہوگا، تب تک ہم اس کا پانی جو ہے وہ چھان لیتے ہیں۔ جی جناب، اب 1 گھنٹہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، اور یہاں پر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے چیک کریں گے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ نرم ہوا ہے کہ نہیں۔ آپ نے یہ چیک کر لینا ہے، اگر آپ کا گوشت نرم نہیں ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے ٹائم دے سکتے ہیں۔ ادروائز ہمارا گوشت یہاں پر
آلموسٹ جو ہے وہ ریڈی ہے. اس میں ہم نے اب یہاں پر جو ہے آلو کے پیسز ڈال دیے ہیں, اور تھوڑا جو بہت آپ کو پانی اس میں نظر آ رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمارا جو ساگ ہے اور آلو جو ہے وہ اس میں پکیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم نے جو چھان کے رکھا تھا ساگ وہ ہم اس میں ڈال دیا ہے. ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس اپ کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو دوبارہ سے ریسٹ دیں گے تقریباً 5 منٹس کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے پریشر کوکر کو بند کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے 5 منٹ کے لیے, تاکہ ہمارا جو آلو ہے وہ بھی نرم ہو جائے اور ہمارا جو شوربہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے ساگ میں جو ہے وہ ایبزورب ہو جائے. جی, تو ملتے ہیں 5 منٹ کے بعد, اور اس کے بعد ہماری لذیذ جو ہے ساگ کی ریسپی ہوگی تیار. جی جناب, 5 منٹ کے بعد یہ رہی ہماری ساگ کی ریسپی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو میری ساگ کی ریسپی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں آ کر مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھیج دیں, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میرے ویورز نے میری ویڈیو فل واچ کی ہے کہ نہیں. اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرے. اپنی دعاؤں میں مجھے رائے یاد رکھیے گا. اور میری یہ دعا ہے عائزہ خالد کی کہ میرے تمام دوست جو ہے انہیں کامیابیاں ملیں, ان کی جو جو امیدیں جو جو دعائیں ہیں وہ سب پوری ہو. اس امید کے ساتھ, اس دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ملیں گے کل کی نئی ریسیپیز کے ساتھ. اللہ حافظ.